کہ یہ پچھلے خاص طور دین سے دور سیکولر لبرلزم کی طرف لے کر جو جانا چاہ رہا ہے، کیا پاکستان ان مقاصد کے لیے بنا تھا؟ کیا لوگوں نے قربانیاں جو دی تھیں وہ الگ پاکستان کے لیے؟ اور کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ اور کیا آج جو یہ بات کرتا ہے کہ اور میں نے تو اور میرا قرآن، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر، قرآن کہتا ہے کہ ان کی سیرت، ان کی زندگی آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، تعلیمات سے آپ کو آزاد کراؤں گا۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ پوری قوم، اجماع امت، سب کا یہ کہنا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، یہ کہتا ہے 1,40,000۔ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر نہیں ہے کہیں، جبکہ ہمارا قرآن پاک کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قرآن میں ایک پوری سورت مریم وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ تو پھر یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص، خاص طور پر جو ابھی کلپ آپ نے دیکھا، جو اوت کے وقت یہ خاتم النبیین نہیں کہہ سکتا تھا، اور جو اوپر سے چہرے سے مسکرا رہا تھا، اس کی مسکراہٹ کیا بتا رہی تھی؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتا ہے کہ جس نے میری بات کو انڈوس نہ کیا، حمایت نہ کی، میرے پیغام کو آگے نہ پہنچایا، اس نے شرک کیا۔ جبکہ اللہ کی صفات میں کسی اللہ کے بنائے ہوئے بندے کو شامل کرنا ہی ایک شرک ہے۔ اور حقائق یہ ہیں کہ ہر نبی، ہر پیغمبر جب آیا تو اس نے پہلی دعوت شرک کو رد کرنے کی دی، اور اس کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ قبر میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ آپ نے عمران خان کی حمایت کی یا نہیں۔ تو پھر اسلام کی بنیادی چیزوں پر جو وار کیا جا رہا ہے، یہ قادیانیت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ نیا پاکستان جب اس نے بنایا تو کیا کراچی میں قادیانیوں کا ہر یونٹ متحرک نہیں ہوا تھا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اور کیا ایک پروفیسر کے دباؤ میں لاہور مینجمنٹ یونیورسٹی کے طلباء کو سرکاری پروٹوکول سے ربوہ لے کر جانا اور وہاں قادیانیوں سے ان طلباء کو زبردستی دباؤ میں لا کر یکجہتی کا اظہار کروانا، کیا یہ بھی محض اتفاق تھا؟ اور کیا عمران خان غیر ملکی میڈیا کو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہتا نہیں تھا کہ میں اقتدار میں آیا تو قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہوگی؟ ہر ادارہ وہ سوچے اور اپنا رول ادا کرے۔ یہ فتنہ
اگر چل نکلا تو پاکستان میں ایسی خون ریزی ہوگی، ایمان رکھنے والے اور ایمان کمزور ایمان کے ان کے درمیان جو یہ چاہتا ہے۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی بدقسمتی سے جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہ دیکھیں ہمیں ریاستی اداروں کا بڑا احترام ہے، مگر عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے دوہرا معیار قبول نہیں ہوگا، اور اگر قانون کے مطابق اس کو لگام نہ دی گئی تو شدید عوامی رد عمل آ سکتا ہے۔ کسی کے دباؤ میں آئین قانون سے ماورا عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے آج ہاتھ گریبان سے پاؤں کو کیوں نہ چھو رہا ہو، کہ کسی کا غلام اب کس کی غلامی کرنے کے لیے کہاں کہاں مارے مارے پھر رہا ہے۔ اور یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ نوکری کے لیے پہلے تو اس کا سارا انحصار پاکستان کی سلیکشن کمیٹی پہ تھا، اور اب مایوس ہو کر یا زیادہ انحصار امریکی سلیکشن کمیٹی پر یہ کر رہا ہے۔ یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاپولر ہے، تو اگر پاکستانی قوم کی تکلیفوں کا، پاکستانی قوم کی جو محرومیاں ہیں، اگر ان کا تذکرہ جن الفاظ میں ان 4 ماہ میں یہ کر رہا ہے، اور جس طرح اداروں کو للکار رہا ہے، یہ عوام کی نفس پہ جس طرح ہاتھ رکھ کے گفتگو کر رہا ہے، اور میڈیا جس طرح کور کر رہا ہے، اور جس طرح ادارے اس کا نوٹس نہیں لے رہے، تو پھر بھائی جان محمود اچکزئی، پھر آپ بھائی جان منظور پشتین کو بھی یہ موقع فراہم کر کے دیکھ لیں۔ یہ تو 4 ماہ کے بعد آپ کو اتنے بڑے اجتماع یا مقبولیت کی باتیں ہو رہی ہیں جو 4 ماہ پہلے نہیں تھیں، تو وہ 2 ماہ میں آپ کو یہی مقبولیت کا پیمانہ آپ کے سامنے رکھ کے دکھا دیں گے۔ پھر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ عوام کس کرب میں ہیں، عوام کن محرومیوں کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے لوگ یہ باتیں سننا چاہتے ہیں، مگر ہم وہ باتیں ہلکی آنچ پہ کرتے ضرور آئے ہیں، مگر کرتے رہے ہیں اصلاح کے لیے، جنگ کے لیے نہیں۔ مگر یہ جو حملہ آور ہو رہا ہے، اس طرح اگر حملہ آور ہونا ہے تو پھر بھائی جان یہ پیمانہ ہے، تو پھر سب کو موقع دیا جائے، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو کہا کہ 3 اداروں نے مل کر اس بت کو تراشا، تو 4 ماہ کے اندر نظر تو یہ آ رہا ہے کہ ان میں سے کہیں کسی جانب سے اب بھی اس طرح کی سرپرستی تو نہیں کی جا رہی۔ یہ سوال قوم کے ذہنوں میں ہے، اور اداروں کے اندر بغاوت کروانے کے لیے نت نئے سوچے چھوڑنا، اور خاص طور پر ان 4 ماہ کے اندر، اور اس کا نوٹس نہ لیا جانا، کیا ہم اسی طرح سوچتے اور سوتے رہیں گے؟ ڈیمانڈ میں نہیں بلکہ میرے سمیت پوری قوم یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بہت سے کمیشن بنے، اب ایک پارلیمانی کمیشن بنے جو جاوید ہاشمی سے
जस्टिस शौकत सिद्दीकी से राना शमीम का बयान हल्फी, अरशद मलिक जज की वीडियो और तलाल चौधरी का इंकशाफ, और जो कुछ ये करता आ रहा है अदारों के साथ, उस पे कमीशन बने और कमीशन अपना फैसला दे और पब्लिक करे, ताकि लोगों को पता चल सके कि हुब्बुल वतनी किस चीज का नाम है और बगावत, फितना, फसादी किसको कहते हैं। तो मेरी डिमांड है और मेरे जैसे पाकिस्तानियों की डिमांड है कि शरीयत कोर्ट को अज खुद नोटिस लेना चाहिए, जो दीन के हवाले से ये गुफ्तगू कर रहा है, वरना फसाद फैलेगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को मुतहर्रक होना पड़ेगा, उसको नोटिस इसको करके बुलाना चाहिए, ताकि मुझे सबसे पहले मेरा दीन, मुसलमानों का ईमान, हमारा मजहब, हम किसी तौर पर इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम किसी तौर पर भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि खुद को कोई कलमा गो भी कहे और इस्लामी असास तशख़्ख़ुस पर हमला भी करे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसी तरह हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जहां आप इस्लामी नजरियाती कौंसिल इसका नोटिस ले, जय्यद उलमा इकराम, तमाम मकातबे फिक्र के मुफ्ती आजम और पार्लिमानी कमीशन फिल फॉर बने और इससे पूछे कि अब सीवी लेकर किन गैर मुल्की आकाओं के पीछे घूम रहे हो, किससे आजादी और किसकी गुलामी कर रहे हो, और क्या पाकिस्तान के अदारे तुम्हें कब तक लाडला रखेंगे, कब कोई एनआरओ आपको देगा, ये कौम देख रही है और कौम फैसला कर चुकी है। कि तुम तो कहते हो ना नवाज शरीफ आए, तुम अगर इन हरकतों से बाज ना आए तो फिर किसी ने नोटिस भी ना लिया तो तुम बाहर निकल के देखना, नवाज शरीफ आ रहा है और पाकिस्तानी कौम जिस तरह उसके इस्तकबाल के लिए जाएगी, तुम्हें छुपने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। मियां साहब, ये बताइएगा कि आपने मुतालबा किया कि आज खुद नोटिस लें, क्या कोई ऐसा भी इरादा है आपका कि अगर आज खुद नोटिस नहीं लिया जाता शरीयत कोर्ट की जानिब से, तो आप कोई दरखास्त दायर करने का इस हवाले से इरादा रखते हैं? देखिए जी, मैं तो आपको कह चुका कि जो रद्द अमल गली कूचों में अवामी आ रहा है, अगर ये नोटिस ना लिया गया, अगर रिक्वेस्ट ना भेजी गई कहीं से भी, और बेशुमार हजारों नहीं करोड़ों पाकिस्तानी ये अमल करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को खून रेजी से बचा के इस फितने से पाक किया जा सके पाकिस्तान को, वो हम करेंगे। आप ये बताएं कि इस वक्त इमरान खान का स्टेटस क्या है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर हैं, अपोजिशन लीडर हैं या चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं? ये जरा कायदे बताएं, फिर मैं सवाल करता हूँ। ये तो आज तक उसको खुद पता नहीं है। तो फिर ये बताएं कि आप अदारों के पीछे क्यों छुप रहे हैं? नंबर 1, आप पार्लियामेंट्री कमीशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बनाना है या आपने खुद बनाना है? हुकूमत किसकी और प्राइम मिनिस्टर कौन है? ज़रा गुस्से में ना आए तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि देखें, यही अलमिया रहा है पाकिस्तान का कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू को अगर थोड़ा भी मान लें आप, तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। जवेद हुसैन साहब डाम से।
अच्छा, अब ये दुनिया नहीं। جی جی صاحب یہ ماضی میں عمران خان جو ہیں وہ آصف بشیر چودھری صاحب سے اپوزیشن کے ساتھ کسی بھی معاملے پہ بات چیت انہوں نے نہیں کی. ایون ان پارلیمانی کمیٹی میں بھی وہ نہیں آتے تھے جہاں پہ اپوزیشن ہوتی تھی, جس میں قومی سلامتی کی کمیٹی بھی تھی اور پارلیمانی کمیٹی قومی سلامتی کی. اب عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا اتحادی جماعتیں, کیا مسلم لیگ نون اس بات کے لیے تیار ہے ان سے ملاقات کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ آج بھی تیار نہ ہوتا اگر جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جس طرح کہا وہی حالات رہتے تو وہ تیار نہ ہوتا, مگر اب وہ حالات نہیں ہیں, وہ دیکھ رہا ہے, اس لیے این آر او مانگ رہا ہے اداروں سے بھی اور اپنے غیر ملکی آقاؤں سے بھی. جوید صاحب دنیا نیوز. جی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا محمود خان اچکزئی صاحب کا اور حضور تشمین صاحب کا, تو ان کی جو مقبولیت کا پیمانہ آپ بتا رہے ہیں کہ 2 دن میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے, تو وہ کس چیز میں مقبول ہیں, کیونکہ وہ تو میاں صاحب کے اتحادی بھی ہیں. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں جاوید صاحب آپ کو کہ دیکھیں پاکستانی قوم میں احساس محرومی ہے, ان کو ریاستی اداروں کے ماضی میں کیے جانے فیصلوں پر تحفظات ہیں, اعتراضات ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آئین قانون کی بالادستی اگر قائم ہو ملک کے اندر تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں, ہمارے جو مشکلات ہیں ان کو ڈریس کیا جا سکتا ہے. یہ ہے وہ پیمانہ کہ وہی باتیں جو 4 ماہ پہلے خود یہ ان مسائل سے لوگوں کو دوچار اس نے کیا ہوا تھا, یہ ایک رول کردار ادا کر رہا تھا پاکستانی قوم کو محرومیاں بڑھانے کے لیے, آج یہ ان کو اجاگر کر کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر رہا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے بات تو قوم